بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ کیا ٹھیکے پر دی گئی زمین پر عشر ہوتا ہے؟ اور ٹھیکے پر دی گئی زمین جو ہے اس کا عشر کون ادا کرے گا؟ اس بارے میں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، جو زمین ٹھیکے پر کسی کو کاشتکاری کے لیے دے دی گئی ہے، اس زمین کی پیداوار سے جو زکوٰۃ کی صورت میں عشر نکالنا ہے وہ بندہ نکالے گا جو اس زمین میں کاشتکاری کرتا ہے۔ کاشتکار پر ٹھیکے پر دی ہوئی زمین کی پیداوار سے عشر نکالنا واجب ہے، نہ کہ ٹھیکے پر دینے والے پر واجب۔ اس کی دوسری صورت، اگر کسی شخص نے اپنی زمین کسی کو ٹھیکے پر نہیں دی بلکہ حصے پر بونے کے لیے دی ہے، کسی نے کہا بھائی تم میری زمین لے لو اور محنت کرو، مشقت کرو، میری زمین میں بیج بولو، کاشتکاری کرو، جو فصل نکلے گی، پیداوار نکلے گی، اس کا نصف تمہارا اور نصف میرا، یا تیسرا حصہ میرا اور باقی تمہارا۔ اب اس صورت میں زمین ٹھیکے پر نہیں دی بلکہ حصے پر دی کاشتکاری کرنے کے لیے، تو اب اس زمین کی جو پیداوار نکلے گی اس پیداوار سے عشر کون ادا کرے گا، اور اس زمین کی پیداوار کا عشر کس پر واجب ہوگا؟ تو اس بارے میں یہ چیز ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب زمین کی پیداوار نکل آئے تو زمین کا مالک اور زمین میں کاشت کرنے والا اس پیداوار کو آپس میں تقسیم کر لیں۔ جب دونوں میں تقسیم ہو جائے تو دونوں اپنے اپنے حصے کی پیداوار سے عشر نکال لیں گے۔ دونوں پر عشر نکالنا واجب ہے، کسی ایک پر نہیں، کیونکہ زمین کی کل پیداوار پر عشر ہوتا ہے، بعد پر عشر ہو اور بعد پر نہ ہو ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ حصہ پیداوار کا کاشتکار کے پاس آیا ہے اور کچھ حصہ مالک زمین کے پاس آیا ہے، اب دونوں اپنے اپنے حصے سے عشر نکال لیں گے۔ رہی یہ بات اگر زمین کئی بندوں کی مشترک ہو تو مشترکہ زمین سے عشر کون ادا کرے گا؟ اس سوال کا جواب بھی گھوم پھر کے وہیں پر آتا ہے کہ عشر ادا کرنے کے لیے مالک زمین ہونا شرط نہیں ہے۔ عشر ادا کرنے کے لیے زمین کی پیداوار کا مالک ہونا شرط ہے، مالک زمین پر عشر نہیں، نہ ہی زمین پر عشر ہے۔ عشر زمین کی پیداوار پر ہے، اس زمین کے حصے دار چاہے 5 ہوں چاہے 10 ہوں، جتنے بھی ہوں، جب اس زمین کی پیداوار نکلے گی اس کی کل پیداوار پر ہر حصے دار اپنے اپنے حصے سے عشر ادا کرے گا۔ یہاں پر ایک چیز اور ایک سوال اور ذہن میں ابھرتا ہے، بعض کسانوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے، بعض زمیندار یہ بھی سوچتے ہیں، اور بلکہ سوچتے لازماً سوچتے ہیں، یہ بات ان کے ذہنوں میں پختہ ہے کہ ہم نے زمین پہ خرچہ کیا ہے، جب اس کی پیداوار نکلے گی تو کل پیداوار سے ہم اپنا خرچہ الگ کر لیں گے، اپنا خرچہ نکال کر جو باقی بچے گا اس سے عشر نکال لیں گے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ زمین کی جو پیداوار ہے اس کل پیداوار سے عشر یا نصف عشر نکالنا ہوگا۔ زکوٰۃ کی مد میں اس سے اپنا خرچہ نکال کر باقی سے عشر نکالنا یہ زیادتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ عشر کل پیداوار پر ہے، خرچہ نکال کے باقی پیداوار پر نہیں، کل پیداوار سے عشر نکال لیں، اس کے بعد پھر اپنے خرچوں کا حساب کتاب کرتے رہیں۔ اسی طرح وہ زمین جو قبرستان کی زمین کہلاتی ہے، قبرستان کی زمین میں اگر کوئی چیز، کوئی فصل یا کوئی سبزی یا کوئی درخت
جس پہ پھل لگتا ہے وہ قبرستان کی زمین میں اگ جاتے ہیں، تو قبرستان کی زمین جو ہے وہ عشر سے مستثنیٰ ہے۔ قبرستان کی زمین پر عشر نہیں ہوتا، قبرستان کی زمین کی پیداوار پر عشر نہیں ہوتا۔ اسی طرح گھریلو زمین ہے، دیہاتوں میں گھر کھلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بعض اوقات لوگ لہسن لگا دیتے ہیں اور چھوٹی موٹی چیزیں اپنی روزمرہ کے استعمال کے لیے اپنے گھروں میں وہ اس کا بیج بو دیتے ہیں، تو گھریلو جو پیداوار ہوتی ہے اس گھریلو پیداوار پر عشر واجب اور لازم نہیں ہوتا۔ آپ عشر کس صورت میں ادا کریں؟ کیا زمین کی پیداوار جو غلہ، اناج، چاول، باجرہ، مکئی یا سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں یا درختوں کے پھل ہیں، ان کا جب عشر نکالنا ہے تو کیا سبزیوں اور پھل اور اناج کی صورت میں 10واں حصہ نکالیں گے یا ان کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں، قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے اور قیمت ادا کر لینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ 10واں حصہ اس پیداوار کی صورت میں نکالنا چاہیں یا 20واں حصہ، تو پیداوار کی صورت میں بھی نکال سکتے ہیں، کسی غریب کو دے سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کی قیمت کی صورت میں نکالنا چاہیں تو قیمت کی صورت میں بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ یہ مالک زمین جس کی پیداوار پر عشر یا نصف عشر واجب ہوا ہے اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بندہ فصل کی صورت میں، غلے اور اناج کی صورت میں، سبزیوں اور پھلوں کی صورت میں عشر نکالنا چاہتا ہے یا کہ وہ قیمت کی صورت میں عشر ادا کرنا چاہتا ہے۔ جیسے وہ ادا کرنا چاہے دونوں صورتوں میں اس کا عشر ادا ہو جائے گا۔ رب کائنات ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔